أن عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الانعام مکمل ہونے کے بعد کچھ حصہ سورۃ الاعراف کا بھی تلاوت ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے اور جس طرح اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے سننے کی اور قاری صاحب کو پڑھنے کی، اللہ ذوالجلال اسے قبول اور منظور بھی فرمائے۔ اور اب جو قیام اللیل کی برکات، اجر اور اس کا ثواب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بتلایا ہے، ہمیں اس سے باخبر فرمائے۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے اس دور میں یہ سورۃ انعام اللہ ذوالجلال والاکرام نے نازل فرمائی۔ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں اکثر و بیشتر توحید کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے اور شرک کا ابطال کیا ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان میں توحید کی وضاحت کے ساتھ ساتھ باقی معاشرتی جو مسائل ہیں ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ کیونکہ مدینہ طیبہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آ چکی تھی اور مسلمانوں کا ایک معاشرہ قائم ہو چکا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اس اسلامی معاشرے کی رہنمائی کی جائے اور اس کے خط و خال اور اس کے جو تقاضے ہیں اس سے انہیں خبردار کیا جائے۔ اس سورت مکی میں یعنی انعام میں مختلف اسالیب میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے توحید کا تذکرہ فرمایا ہے اور شرک کی تردید کی ہے۔ اسی صورت میں آپ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے ایک ہی جگہ، اور 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد نام بنام ان کا بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ میرے نبی لو اشرکوا لحبط عنہم اعمالہم، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ یعنی شرک ایسا برا عمل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اس بات سے خبردار فرمایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات فرمائی گئی ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتُمْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ، کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے اور پہلے انبیاء علیہ السلام ان کی طرف بھی یہ وحی کی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ انبیاء سے شرک کی کوئی توقع نہیں، امکان نہیں، کیونکہ انبیاء تو شرک کو مٹانے کے لیے آتے ہیں،
لیکن یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے اللہ ذو الجلال نے اسلوب اختیار فرمایا ہے کہ عام انسان تو کیا، سب سے زیادہ انسانوں میں جو مکرم ہستی ہے نبی کی، انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ شرک سے بچنا، کہ جو شرک کا مرتکب ہوتا ہے اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ ذو الجلال والاکرام نے اسی صورت میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، ایمان لانے کے بعد وہ ظلم کا ارتکاب نہیں کرتے، انہی کے لیے امن ہے۔ آخرت میں امن کی زندگی، جنت کی زندگی انہی کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور ظلم نہیں کرتے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم گھبرا گئے کہ کیا معاملہ ہے، کہ غلطی تو ہم سے بھی ہو جاتی ہے۔ ظلم کے معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے تجاوز کرنے میں نافرمانی چھوٹی سے چھوٹی بھی شامل ہے اور بڑی سے بڑی نافرمانی وہ بھی شامل ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ جب فرمایا گیا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے، ایمان ان کا خالص رہتا ہے، ظلم کا ارتکاب نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے۔ تو صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے، گھبرا گئے کہ ہم میں سے کون ہے آخر جس سے زیادتی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، نافرمانی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جنت سے محروم رہیں گے۔ یہ خوف تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ صحیح بات یہ ہے کہ جس کو جتنی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہوتی ہے بھائی، اس کو اتنا ہی اللہ ذو الجلال کا خوف اور ڈر، اللہ ذو الجلال والاکرام کا اس کو حاصل ہوتا ہے، جتنی اللہ رب العزت کی معرفت ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے خود آپ فرمایا ہے انی اعلمکم باللہ، کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ خود نبی علیہ السلام نے اپنی ذات گرامی کے بارے میں فرمایا۔ معروف روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں، مدینہ طیبہ کے بازار میں جا رہے ہیں اور اونچی اونچی پکار کے کہہ رہے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ یہ حنظلہ وہ ہے جس کی شہادت کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتوں نے اسے غسل دیا تھا۔ یہ حنظلہ ہوا ہے رضی اللہ تعالی، اور زندگی میں کیا کہہ رہے ہیں کہ نافق حنظلہ۔ حضرت ابوبکر صدیق راستے میں ملے، وہ حنظلہ کیا کہہ رہے ہیں، ہوش کرو، تم کو منافق ہو، اللہ نے تمہیں ایمان سے بار بار فرمایا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، تم یہ کیا کہے جا رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی کیا کروں، کیا ہماری کیفیت یہ نہیں ہوتی کہ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہم بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جنت دوزخ ہمارے سامنے ہے، اور جب گھر میں جاتے ہیں آپ کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہمارا رخ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، ہماری توجہات اور ہماری جہتیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ طبیعت کا جو ہے یکجہتی نہ ہونا، طبیعت میں یہ انحراف، یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے۔ وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے، گھروں میں کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حنظلہ اگر یہ نفاق ہے تو یہ تو پھر میری بھی یہی کیفیت، پھر تو ابوبکر بھی نہیں بچا، چلو چلے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔
ان سے چل کے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، ہم ان سے اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں دونوں بھائی گئے اور آپ اس کی خدمت میں جا کے پوچھا کہ حضور ہمارے ایمان کی پوزیشن کیا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے مومن ہیں کہ آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو ہمارا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب آپ کی خدمت سے ہوتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں یا گھروں میں ہوتے ہیں بچوں بیوی بچوں کے ساتھ، تو پھر ہمارے رنگ اور ہمارے ڈھنگ اور ہماری کیفیت دل کی وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ احساس بھی ایمان کی علامت ہے۔ اگر یہ تمہاری کیفیت ہمیشہ رہے جو میرے پاس بیٹھتے ہوئے تمہاری کیفیت ہوتی ہے، تو بازاروں میں چلتے ہوئے فرشتے تمہیں سلام کریں، فرشتے تمہیں سلام کریں بازاروں میں چلتے ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے خوف زدہ تھے، یعنی معمولی باتوں پر بھی وہ سمجھتے تھے کہ شاید اب معاملہ بہت ہی بگڑ گیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، جن کے بارے میں ان کے بھی اور مسلمانوں کے سب کے دشمن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اسلام میں اور ہوتا تو پوری زمین پر اسلام ہی کا بن پاؤ۔ یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر یہی عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ اعمال جو ہم نے نبی علیہ السلام کے ہمراہ کیے ہیں ان کو قبول فرما لے، اور آپ کے بعد جو کچھ ہوا ہے اور جو ہم سے کوتاہیے ہیں ان کو برابر پورا چھوڑ دے، نظر انداز کر، ان کا کوئی اجر نہیں ہم مانگتے، ان کا کوئی اجر نہیں مانگتے، بس ہم اسی اجر کے امیدوار ہیں جو نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں آپ کی میت میں آپ کے ساتھ کیے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام حجاز سے نکل کے کہاں تک پھیلا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی حکومت تھی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کو سنبھالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کیفیت تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو صحابہ کرام گھبرا گئے کہ ظلم تو ہم کر بیٹھتے ہیں، زیادتی تو ہم سے ہوتی، تو چلیے نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد شرک ہے۔ اس ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے فرمایا نا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تسلی اور تشفی ہوئی۔ تو اس طرح مختلف اثار، کہیں اللہ ذوالجلال نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدر، ان مشرکوں نے اللہ ذوالجلال کے مقام کو پہچانا نہیں اللہ کا۔ اور واقعی امر واقعہ یہ ہے کہ مشرک شرک کرتا ہی اس وقت ہے جب اس کی نگاہوں میں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا تصور کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب اس کے قلب و فکر پر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی چھاپ ہوتی ہے تو پھر وہ صرف اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دائیں بائیں نہیں جھانکتا، وہ پھر دائیں بائیں نہیں جھانکتا، وہ صرف اپنے اللہ پر توکل کرتا ہے، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ جب اس کو اللہ ذوالجلال کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو اللہ ذوالجلال نے اس میں صورت میں یہ بھی اس اسلوب سے بھی سمجھایا وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے اللہ ذوالجلال کے قدر کو، مقام کو، مرتبے کو پہچانا نہیں، تبھی شرک کی پگڈنڈیوں میں یہ الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کہیں اللہ ذوالجلال نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار،
اللہ کو کوئی نہیں پا سکتا، اللہ ہر چیز کو پاتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں۔ حتیٰ کہ اسی صورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر درخت سے پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہوتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں۔ درخت کا کوئی پتا ہو، زمین کا کوئی ذرہ ہو، پانی کا کوئی قطرہ ہو، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے علم سے مخفی نہیں ہے۔ اس طرح اللہ ذوالجلال کی توحید کو نکھارا ہے اس صورت میں، اور شرک کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابطال فرمایا ہے۔ پھر صورت کے اختتام پر بالخصوص صورت الانعام میں مشرکین کے اس کردار کی بھی نفی کی ہے کہ جو کچھ جانور اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ یہ لات کے نام کا ہے، یہ عزا کے نام کا ہے، یہ حبل کے نام کا ہے، یہ ان کے نام کی نظر و نیاز ہے، اور یہ ان کے یعنی درگاہ پر اس کا ہم قربانی کریں گے، چڑھاوا چڑھائیں گے۔ یہ جانور وہ پالتے تھے اور ان کو اپنے معبودوں کی نظر کرتے تھے۔ پھر یہ بھی کرتے تھے کہ بعض جانور کہتے تھے کہ اس کا گوشت کھانا مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ بھی کرتے تھے کہ کچھ چیزاں یعنی اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کر دیتے اور کچھ حصہ اللہ ذوالجلال کے جو بندے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا ان کی نظریں کرتے۔ اس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ ان کی شراکت جو ہے نا وہ ملا دی جاتی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس طرز عمل اور اس عقیدے کی نفی کی ہے، اور بالخصوص صورت الانعام کے اختتام پر اللہ پاک نے یہ بات فرمائی ہے کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ چیز پڑھ کے بتلا دو کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں تم نے خود حرام ٹھہرائی ہیں، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ حرام کیا چیزیں ہیں جن کے کرنا اور جن کا ارتکاب کی گنجائش نہیں ہے، وہ کام مت کرو۔ اللہ نے ان کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ایک ہے جن کو تم نے خود اپنے لیے حرام ٹھہرایا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جن کو اللہ نے حرام قرار دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں کہا ہے کہ شرک نہ کرو، شرک کرنا حرام۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ، نہ فرشتے کو، نہ نبی کو، نہ کسی اور انسان کو، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ مخلوق میں سے کسی اور مخلوق، شیئا، کسی کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کا شریک نہ بناؤ، اللہ کا ساجہ اور اللہ کے برابر۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک میں یہ جو بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات بتلائی ہے اور منع فرمایا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ کیا وہ اپنے ان معبودوں کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ اللہ رب العزت کے برابر سمجھتے تھے؟ کہ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو یہ بھی پیدا کرنے والے ہیں، اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تو انہوں نے بھی کچھ زمین و آسمان میں سے کچھ بنایا ہے؟ حاشا وکلا قطعاً نہیں۔ وہ اس اعتبار سے وہ مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، اور اسی طرح نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، یہ بھی مانتے تھے وہ۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر انہوں نے ان کے شرک کا مفہوم کیا تھا؟ کیا وہ شرک کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ شرک کرتے تھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو اوصاف ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو حقوق ہیں، ان اوصاف میں، ان حقوق میں ان کو شامل کرتے تھے، ان کو برابر کرتے تھے۔ اب اللہ ذوالجلال کی صفت ہے، جس طرح کہ اس صورت میں بیان ہوئی ہے، اللہ کی یہ صفت ہے کہ ہر چیز کا علم اور ہر چیز سے آگاہ اور جاننے والا اللہ ہے۔ کوئی چیز اللہ ذوالجلال سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے، کوئی چیز اللہ ذوالجلال سے مخفی نہیں ہے، بھولی ہوئی بھی نہیں ہے۔
وما کان ربک نسیا، ہر انسان بھول سکتا ہے لیکن رب ذوالجلال کے ہاں بھولنے کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی ہر چیز کو جاننا یہ اللہ ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. بلکہ آپ دیکھیں بات لمبی ہو جاتی ہے کہ انسانیت کی معراج انبیاء ہیں، انسانیت کی معراج انبیاء کرام علیہم السلام، یعنی انسان میں سب سے بلند ترین مقام اور مرتبہ نبوت کا ہے، باقی سب نیچے ہے. نبوت کے نیچے کیا ہے؟ صدیق کا مرتبہ ہے، اس کے نیچے شہید کا مرتبہ ہے، اس کے نزدیک صالحین کا مرتبہ ہے، اللہ کے اولیاء کا ان کا مرتبہ ہے. یعنی سب سے بلند تر مرتبہ درجہ وہ انبیاء کا ہے، رسولوں کا ہے، نبوت کا ہے. سب سے بلند تر مرتبہ ہونے کے باوجود، یعنی مرتبے میں اور کوئی بلندی کا تصور نہیں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے نبی یہ کہے قل رب زدنی علما، اللہ مجھے علم اور عطا فرما، اللہ مجھے اور علم عطا فرما. اب دیکھیے مقام اور مرتبے میں ہم سب کا ایمان ہے کہ سب سے بلند تر مقام انبیاء میں بھی حضرت محمد رسول اللہ کا ہے. یعنی علماء نے بتلایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں 5 اولو العزم انبیاء ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی انبیاء میں یہ 5 اولو العزم انبیاء خود قرآن کی اصطلاح میں بڑے عظمت والے، لیکن ان 5 میں بھی سب سے بلند تر حضرت محمد رسول اللہ ہے. ان 5 سے بھی بلند تر حضرت محمد رسول اللہ. اسی لیے وہ کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سے جس کا مقام اور مرتبہ ہے وہ محمد رسول اللہ ہے. یعنی اللہ کے بعد بلند تر مرتبہ کس کا ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب درجے اور مرتبے کے اعتبار سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے، مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے. اوپر خالق ہے اور نیچے مخلوق میں کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. لیکن اتنا درجہ اور مرتبہ حاصل ہونے کے باوصف اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا؟ میرے نبی یہ دعا کیا کریں آپ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ مجھے علم اور عطا فرما. یہ چیز بتلاتی ہے نا کہ علم کی حد نہیں ہے. لا یحیطون بشیء من علمہ، اس لیے کہ اللہ کے علم کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اللہ کے علم کا احاطہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کا علم محدود نہیں ہے، غیر محدود ہے. ہر انسان کا علم محدود ہے، ہر انسان کا علم کیا ہے؟ محدود ہے. لیکن اللہ ذوالجلال کا علم محدود نہیں، غیر محدود ہے. اب آپ بتلائیں محمود کہاں محدود اور کہاں غیر محدود؟ دونوں کا کوئی تقابل ہو سکتا ہے؟ محدود اور غیر محدود کا تقابل ہو سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں جی دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا ہے اور وہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، تو پھر آپ بتلائیے اللہ کے ساتھ علم میں برابر کیا یا نہیں کیا؟ اللہ ذوالجلال وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ میں سمیع ہوں، میں سننے والا ہوں. اللہ سمیع ہے نا، سننے والے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، جانتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اور سمیع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ذوالجلال اپنے ہر بندے کی آواز کو سنتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کا یہ سننا کیسا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے بندو، لو اجتمع، اگر الجن والانس
اگر جن اور ان سارے کے سارے جمع ہو جائیں فی صعید واحد، ایک جگہ پر، ایک میدان میں، ایک کھلے میدان میں، سارے جن، پہلے بھی پچھلے بھی موجود بھی، انسان بھی جن بھی، سب جمع ہو جائیں اور سب کے سب کیا کریں؟ اللہ سے مانگے، سب اللہ سے مانگے، اور اللہ سے سب مانگے، فرمایا میں سب کی سنوں گا، میں سب کی سنوں گا اور سب کو دیتا جاؤں، تو پھر بھی میرے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب یہ سننے کی کیفیت اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی؟ کوئی عقل سلیم رکھتا ہو تو یہ بتلائے۔ انسان ہم تو اتنے کمزور ہیں، بڑے سے بڑا سمجھدار اور عقل مند بھی، دو چار آدمی بیٹھے ہوں تو دو چار آدمی کے ساتھ سارے باتیں کر رہے ہوں، یار چپ کر ایک دی تے گل سن لئیے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک کی بات، تینوں چاروں افراد کی بات سن میں نہیں آتی، سن نہیں سکتا، لیکن میرا اللہ وہ ہے، یہاں بیٹھے ہوئے نہیں، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، وہ اردو بولنے والے ہوں، وہ سندھی بولنے والے ہوں، وہ افغانی بولنے والے ہوں، وہ انگریزی بولنے والے ہوں، وہ روسی زبان بولنے والے ہوں، چائنا بولنے والے ہوں، چائنا کے رہنے والے ہوں، اپنی اپنی بولی میں اللہ کو پکارے، اللہ سب کی بولی سمجھتا ہے، اللہ سب کی بولی سمجھتا ہے۔ یہ وصف اگر کوئی معبود، اب یہاں یہ نقطہ سمجھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جہاں بھی شرک کی تردید کی ہے وہاں لفظ آلہہ بولا ہے، آلہہ الہوں کی، یہ اللہ کے علاوہ الہوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرک ایک الہ پر قائم نہیں رہتا، وہ یہاں بھی جھک مارتا ہے، وہاں بھی جاتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے، ادھر بھی جاتا ہے، ایک جگہ ٹھہرتا نہیں۔ موحد وہ ہے جو صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے وہ ایک اللہ کو نہیں کئی معبودوں کو پکارتا ہے، وہ کئی معبود، کیونکہ اس کا تو مشن ہی ہے یہاں سے خیر پڑ جائے، یہاں سے خیر پڑ جائے، یہاں سے جھولی بھر جائے، لیکن ایک موحد اور ایک صحیح سچے مسلمان کا دامن وہ اللہ ہی بھرتا ہے، کسی اور پر اس کی توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کی صفت سماع، سامعہ، سنتا ہے، لیکن جس طرح اللہ سنتا ہے، حدیث میں آتا ہے نہیں، اللہ اکبر، حضرت خولہ، حضرت عائشہ کے گھر میں، حضرت عائشہ کا گھر کتنا ہے، وہاں جانے والے حضرات دیکھتے ہیں نا کتنا حجرہ مبارک ہے، جہاں 3 قبریں ہیں اور ایک قبر کی گنجائش ہے، حجرہ اتنا کا ہے۔ اب اس حجرے کے ایک کونے میں حضرت خولہ نبی علیہ السلام سے گزر کر رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، باتیں کرتے کرتے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے جو تو پوچھ رہی ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ کیا پوچھ رہی تھی؟ میری جوانی ہٹائی، میں نے زندگی میں خدمت کی، اس کے بچوں کو پالا، اس کی خدمت کی، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے کہہ دیا جا تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے، تو میری ماں ہے، میری بیوی نہیں ہے۔ میں کیا کروں حضور، میری تو زندگی برباد ہو گئی، اب میں کسی سے شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میرا حل فرمائیے میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا خولہ اس کا میرے پاس حل نہیں ہے۔ یہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں خولہ نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہی ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا کر رہی ہے، میں نہیں سمجھ رہی کہ کیا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ اولیاء کی ماں ہے یا نہیں؟ اور صحابہ کی یہ ماں ہے یا نہیں؟ حضرت عائشہ صحابہ کی ماں ہے یا نہیں؟ یہ اولیاء سب کی ماں ہے یا نہیں؟ اور جی سب کو جانتے ہیں یہ
اور یہ اولیاء کی بات وہ اس کے حجرے میں بیٹھی ہوئی نہیں جانتی، بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ گسر گسر جانتی ہے، لیکن ماں، اولیاء کی جو ماں ہے وہ نہیں جانتی کہ نبی علیہ السلام سے یہ خولہ کیا بات کر رہی ہے۔ فرماتی ہیں، مسند امام احمد کے لفظ ہیں کہ میں قربان جاؤں رب عرش عظیم پر، اللہ ذوالجلال نے فوراً پیغام بھیج دیا جبرائیل کو بھیج کے کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ نے سن لی بات، مجھے نہیں سمجھائی، مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں نے سن لی۔ کہاں؟ عرش پر بیٹھے ہوئے۔ اللہ، یہ ہے اللہ کی صفت سوا، ایسا نہیں سنتی، پاس ہے چھوٹے سے حجرے میں، لیکن اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے سن لیا۔ اور اب اس مسئلے کا حل یہ ہے، اللہ نے حل بھی نازل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے صفت۔ اب اللہ کی اس صفت میں یہ سمجھنا دوسرے بھی سنتے ہیں، ہم یہاں سے پکارے وہ سنتے ہیں جی، ان کو بڑے اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو یہ ہے شرک، یہ ہے اللہ کے برابر بنانا۔ یہ برابر ایسے نہیں کہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے دوسروں کو وہی مقام اور مرتبہ جو اللہ ذوالجلال کا، یہ برابری نہیں، بلکہ اللہ کی صفات میں برابری مراد۔ یہ صفات میں جو برابری بناتے ہیں کہ عبادت کس کی ہے، اب اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے تو یہ اس میں اللہ کی عبادت میں شراکت ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ شراکت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا ہے، یہ شراکت داری ہے۔ ذات میں شراکت داری کرنے والے مشرک بھی ہیں، جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، معاذ اللہ۔ اور ہم میں بھی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ میں اور اس بندے میں کوئی فرق نہیں ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، اللہ ان گمراہیوں سے بچائے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ باقی بھی اس آیت میں اور آگے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور حکم کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ توحید کی جہاں دعوت ہے، شرک کا جہاں ابطال ہے، اس کے بعد والدین کے مرتبے اور درجے کو اس الفاظ سے کئی مقام پر بیان کیا ہے، سورۃ بقرہ میں بھی اور سورۃ اسراء میں بھی، کہ توحید کے بعد کس کا بات ہے، کس کی بات ہے، کس کے بارے میں وصیت ہے؟ والدین کے بارے میں، کیونکہ اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ جو انسان کے پرورش کرنے والے اور اس کو پالنے اور پوسنے والے، اس کی تکلیفیں برداشت کرنے والے اگر دنیا میں اللہ کے بعد کوئی ہیں تو وہ کون ہیں؟ والدین ہیں۔ اس لیے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہما جنتک وہما نارک۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور مجھے فرمائیے والدین کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا والدین تیرے لیے جنت بھی ہے، والدین تیرے لیے جہنم بھی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ فرمایا اگر خدمت کرو گے تو جنت پاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے، ستاؤ گے تو جہنم پاؤ گے۔ یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے جہنم بھی ہے، فیصلہ تم کر لو کہ ہم نے جنت جانا ہے یا جہنم جانا ہے۔ تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور بھوک سے ڈرتے ہوئے اپنی اولاد کو نہ قتل کرو، بھوک سے ڈرتے ہوئے ہیں۔ جناب اس وقت غذائی قلت ہے، افراد بڑھ رہے ہیں، اس لیے اب کیا ہونا چاہیے؟ خاندانی منصوبہ بندی بھی ہونی چاہیے۔ یہ بھی خشیت املاک کی طرف کی بات ہے، ہمارے ملک کی نہیں، یعنی غیر مسلموں کی بات کیا، ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ گورنمنٹ کا لائسنس مل جائے کسی حرام کام کا تو وہ بھی جائز ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پاس فیصل آباد میں بھی، لاہور میں بھی ایک بازار ہوتا تھا، اور یہاں تو اس کو پاک بازار، اس پلیت بازار کو پاک بازار کہتے تھے۔ بڑوں سے پوچھیں، بزرگوں سے، کیوں جی ہے، تھا یا نہیں تھا؟ اس کو پاک بازار، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ ناپاک کام جائز ان کے لیے ہوا کہ گورنمنٹ نے اس کا لائسنس دے دیا ان کو۔ کیا گورنمنٹ کے لائسنس دینے سے حرام حلال ہو گیا؟
بالکل یہی مثال، یہی کیفیت محرم میں ہوتی ہے کہ جی ہم کو ماتم کا لسانس حاصل ہے، ہم کو ماتم کا لسانس حاصل ہے۔ یہ ماتم نہیں ہوتا، حقیقتاً صحابہ کرام کو گالیاں ہوتی، گویا صحابہ کو گالیاں دینے کا لسانس مل گیا، ان کو اجازت مل گئی کہ تم گالیاں دے سکتے ہو۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، گورنمنٹ جو کرے ہاں قرآن و سنت کے سراہر مخالفت کیوں نہ ہو تو وہ اس کے لیے جواز کا پہلو مل سکتا ہے، جواز کا پہلو حاصل ہو جاتا ہے اس کو۔ حاشا وکلا نہیں، جائز اور ناجائز کس کے اختیار میں ہے؟ میرے اللہ کے۔ اللہ نے بتلانا ہے یا اللہ کے نبی نے بتلانا ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اوقات اور اپنی حیثیت سمجھنے کی توفیق دے۔ جب ہم اپنی حیثیت سے بڑھتے ہیں نا وہی خرابی رونما ہوتی ہے۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر وما بطن، اور جو بے حیائی کے کام ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو کجاؤ اس کے قریب نہ جاؤ۔ بڑی لمبی بات ہے، چھوڑتا ہوں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ناحق کسی کو قتل نہ کرو۔ حق کس کا ہے قتل کرنے کا؟ یا تو وہ جو کوئی قاتل ہو، قصاص میں اس کا قتل جو ہے وہ کیا ہے؟ درست ہے۔ یا ارتداد میں مرتد ہو گیا ہے اسلام سے، اس کا قتل جو ہے نا وہ درست ہے۔ یا یہ کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس نے بدکاری کی ہے تو رجم اس کی سزا ہے، قتل اس کی سزا ہے۔ تیسری صورت سورۃ المائدہ میں ہے، چوتھی صورت، کہ کسی نے کیا کیا؟ محاربہ، مقاتلہ شروع کیا ہو، بدامنی پیدا شروع کر دی ہو، اس کی کو قتل کرنا وہ بھی درست ہے۔ اور پانچویں صورت کیا ہے کہ جو محرمات ہیں کوئی ان کے ساتھ بدکاری کا یا ان کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، فرمایا اس کو بھی قتل کر دو، اس کو بھی قتل کرو۔ یہ 5 صورتیں ہیں، 2 حدیث میں ہیں اور 3 کا قرآن مجید میں تذکرہ ہے۔ یہ 5 ہے۔ انسان کا ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک میں ارتکاب ہو تو اس کا قتل جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر ایک کا قتل ناجائز، بلا وجہ ہر ایک کو پشتری بنا دینا، اس کی کوئی شرعی طور پر گنجائش نہیں ہے۔ انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں، باقی تو آگے جو ہے نا لمبی پوری آیات ہے، لیکن آپ ایک دیکھیں کہ آخر میں یہ بات 3 آیتیں ہیں، یہ 3 آیتیں ہیں، اور تینوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالکم وصاکم بہ، ذالکم وصاکم بہ۔ تینوں آیتوں کے آخر میں ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ ذو الجلال کی تمہیں وصیت ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں نصیحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو اللہ ذو الجلال کی نصیحت لکھی ہوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو پڑھ لے، وہ قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کر لے۔ یہ سورۃ انعام کا 19ویں رکوع کا ابتدا ہے اور پورا 19واں رکوع اس کے ساتھ ہے سوائے ایک آیت کے۔ یہ ہے لکھی ہوئی اللہ ذو الجلال کی وصیتیں جو ہم کو بذریعہ قرآن مجید نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ اللہ ان کی پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، شرک سے بھی بچائے اور باقی معاصی سے بھی اللہ ذو الجلال ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔